ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم فارسی قواعد و انشاء پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل فارسی قواعد و انشاء سے درس نمبر 15 یعنی ماضی بعید کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی وغیرہ۔ ان میں سے ماضی مطلق اور ماضی قریب کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل ماضی بعید کے تعلق سے پڑھیں گے۔ درس نمبر 15 ماضی بعید۔ ماضی بعید کسے کہتے ہیں؟ ماضی بعید کی تعریف کیا ہے؟ مصنف بیان کر رہے ہیں ماضی بعید وہ فعل ہے جس سے دور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے۔ جس فعل سے دور کا گزرا ہوا زمانہ سمجھا جائے اسے ماضی بعید کہتے۔ ماضی بعید کس طرح بناتے ہیں؟ ماضی بعید بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ بیان کر رہے ہیں کہ ماضی مطلق واحد غائب کے آگے یعنی واحد غائب کے آخر میں ہے بدھ اور باقی میں بدھ کے بعد ان صیغوں کی علامتیں بڑھا کر ماضی بعید بناتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں ماضی بعید کا صیغہ بنانا ہے تو ماضی مطلق واحد غائب کے آخر میں ہے بدھ کا اضافہ کرنا ہے، ہے بدھ لگانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ماضی مطلق کس طرح بناتے ہیں اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ مصدر کے آخر سے نون اور اسے پہلے والے حرف سے زبر ہٹا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو ماضی مطلق کے آخر میں ہے بدھ لگائیں گے، اس طرح ماضی بعید واحد غائب کا صیغہ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمیں باقی صیغے بنانا ہے یعنی واحد غائب کے علاوہ جو دوسرے صیغے ہیں جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، ان صیغوں کو بنانا ہے تو بدھ کے آخر میں ان صیغوں کی علامت لگا دیں گے تو یہ صیغے بن جائیں گے۔ یعنی اگر ہمیں جمع غائب کا صیغہ بنانا ہے تو جمع غائب کی علامت یعنی نون دال بدھ کے آخر میں بڑھا دیں گے، بدھ کے آخر میں لگا دیں گے تو اس طرح جمع غائب کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر ہمیں واحد حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو واحد حاضر کی علامت یعنی یا بدھ کے آخر میں لگائیں گے، بدھ کے آخر میں بڑھائیں گے تو اس طرح واحد حاضر کا صیغہ بن جائے گا۔ یعنی ہمیں جو صیغہ بنانا ہے اس کی علامت بدھ کے آخر میں لگا دینا ہے، وہ صیغہ بن جائے گا، وہ صیغہ تیار ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں ایک فعل سے گردان کر کے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں جیسے واحد غائب پرسیدہ بدھ، اس نے پوچھا تھا۔ پرسید ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، اصل میں پرسیدن سے بنا ہے۔ پرسیدن مصدر ہے جس کا معنی ہے پوچھنا، اس سے پرسید بنا۔ کیونکہ ماضی مطلق بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر سے مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے والے حرف سے زبر کو ہٹا کر ماضی مطلق بناتے ہیں۔ تو پرسیدن کے آخر سے نون ہٹا دیا گیا اور اس سے پہلے والے حرف یعنی دال سے زبر کو گرایا گیا تو پرسیدن سے پرسید ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ بنا۔ پرسید کے آخر میں ہے بدھ کا اضافہ کیا گیا، ہے بدھ لگایا گیا تو پرسیدہ بدھ ہوا جو کہ ماضی بعید واحد غائب کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ پرسیدہ بدھ اس نے پوچھا تھا۔ اب جو دوسرے صیغے ہیں پرسیدہ بدھ سے بنائے گئے یعنی بدھ کے آخر میں ان صیغوں کی علامت بڑھا دی گئی، وہ صیغے بن گئے۔ واحد غائب پرسیدہ بدھ اس نے پوچھا تھا، جمع غائب پرسیدہ بدند انہوں نے پوچھا تھا۔ یہاں پہ بدھ کے آخر میں نون دال کا اضافہ کیا گیا۔ جمع غائب پرسیدہ بدند انہوں نے پوچھا تھا۔ واحد حاضر پرسیدہ بدی تو نے پوچھا تھا۔ جمع حاضر پرسیدہ بدید تم نے پوچھا تھا۔ واحد متکلم پرسیدہ بدم میں نے پوچھا تھا۔ جمع متکلم پرسیدہ بدیم ہم نے پوچھا تھا۔ اسی طرح ہر فعل سے گردان ہوگی، ٹھیک ہے؟ اردو میں ترجمہ کرو۔ یہاں پہ جو فارسی میں جملے دیے گئے ہیں ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔
آئیے کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے او دیشب جامع کہنا گدا را دادا بدھ. او یعنی وہ، دیشب یعنی گزشتہ رات، جامع کہنا یعنی پرانا لباس، پرانا کپڑا، گدا یعنی فقیر، را یعنی کو، دادا بدھ دیا تھا. او دیشب جامع کہنا گدا را دادا بدھ، اس نے گزشتہ رات پرانا کپڑا فقیر کو دیا تھا. آنا در اتاق خواب گرفتہ بدند، اسے در اتاق دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. آنا در اتاق خواب گرفتہ بدند. خواب گرفتہ کا لفظی معنی ہوتا ہے خواب پکڑنا یعنی سونا. ٹھیک ہے. وہ در اتاق کمرے میں خواب گرفتہ بدند سوئے تھے. آنا در اتاق خواب گرفتہ بدند، وہ کمرے میں سوئے تھے. تو دیروز شکار پرندگاں کردہ بودی. تو یعنی تو، دیروز یعنی گزشتہ کل، شکار پرندگاں پرندوں کا شکار کردہ بودی کیا تھا. تو دیروز شکار پرندگاں کردہ بودی، تو نے کل پرندوں کا شکار کیا تھا. احمد تلاوت قرآن مجید کردہ بودی. احمد نے قرآن مجید کی تلاوت کی تھی. احمد نے قرآن مجید پڑھا تھا. ماں بر سقف خانہ نشستہ بودیم. ماں یعنی ہم، بر سقف خانہ گھر کے چھت پر، نشستہ بودیم بیٹھے تھے. ماں بر سقف خانہ نشستہ بودیم، ہم گھر کے چھت پر بیٹھے تھے. تو لب جو استادہ بودی. تو یعنی تو، لب جو دریا کے کنارے، لب کا معنی کنارہ اور جو یعنی دریا. تو لب جو، تو دریا کے کنارے، استادہ بودی کھڑا تھا. شما از اعظم گڑھ تا فیض آباد بآتو بس سفر کردہ بودید. شما یعنی تم، از اعظم گڑھ سے، تا فیض آباد تک، بآتو بس میں، سفر کردہ بودید سفر کیا تھا. شما از اعظم گڑھ تا فیض آباد بآتو بس سفر کردہ بودید، تم لوگوں نے اعظم گڑھ سے فیض آباد تک بس میں سفر کیا تھا. من بیرون خانہ گرفتہ بدم. من یعنی میں، بیرون خانہ گھر کے باہر، رفتہ بدم گیا تھا. ٹھیک ہے. من بیرون خانہ رفتہ بدم، میں گھر کے باہر گیا تھا. ایشاں قلم شما بمن دادا بدند. ایشاں یعنی یہ لوگ، قلم شما تمہارا قلم، بمن مجھ کو، دادا بدند دیا تھا، یعنی ان لوگوں نے تمہارا قلم مجھ کو دیا تھا. ایشاں قلم شما بمن دادا بدند، ان لوگوں نے تمہارا قلم مجھے دیا تھا، انہوں نے تمہارا قلم مجھے دیا تھا. شما فنجان شائے بر میز نہادہ بودید. شما یعنی تم، فنجان شائے چائے کی پیالی، بر میز پر، نہادہ بودید رکھے تھے. شما فنجان شائے بر میز نہادہ بودید، تم لوگوں نے چائے کی پیالی میز پر رکھا تھا. فارسی بناؤ. اردو میں جو جملے دیے گئے ہیں ان کی فارسی بنانی ہے. آئیے کوشش کرتے ہیں. وہ آگرہ بس سے گیا تھا. او کے لیے وہ، آگرہ کے لیے آگرہ، بس سے بآتو بس گیا تھا، رفتہ بدھ. وہ آگرہ بس سے گیا تھا. او آگرہ بآتو بس رفتہ بدھ. ٹھیک ہے. آگرہ سے پہلے بھی با لا سکتے ہیں، یعنی اس طرح کہہ سکتے ہیں او بآگرہ بآتو بس رفتہ بدھ. تو وہاں کیوں کھڑا تھا. تو کے لیے تو، وہاں آ جا، کیوں چرا، کھڑا تھا استادہ بودی. تو وہاں کیوں کھڑا تھا. تو آ جا چرا استادہ بودی. تو آ جا چرا استادہ بودی. کل رات بچے نے پیالہ زمین پر گرا دیا تھا. کل رات یعنی دیشب، بچے نے، طفل، پیالہ یعنی کاسہ را، زمین پر، بر زمین گرا دیا تھا، انداختہ بود. کل رات بچے نے پیالہ زمین پر گرا دیا تھا. دیشب طفل کاسہ را، پیالہ کے لیے کاسہ. ٹھیک ہے. دیشب طفل کاسہ را بر زمین انداختہ بود. میں نے اس کو اپنا اطلس دیا تھا. میں نے اس کو دیا تھا. من اورا دادا بدم. ٹھیک ہے.
میں نے اس کو اپنا اطلس یعنی اطلس خود، اپنا اطلس خود. من اطلس خود اورا دادا بدم، من اورا اطلس خود دادا بدم، یعنی اورا کو پہلے لائیں یا بعد میں لائیں دونوں درست ہے. من اورا اطلس خود دادا بدم یا من اطلس خود اورا دادا بدم، دونوں درست ہے. ایسا ہی تم نے بھی لکھا تھا، ایسا ہی یعنی ہم چنی، تم نے بھی شما نیز لکھا تھا نوشتہ بودید. ایسا ہی تم نے بھی لکھا تھا، ہم چنی شما نیز نوشتہ بودید. تم نے اس کو کیوں گالی دی تھی، تم نے اس کو کیوں گالی دی تھی. شما اورا چرا دشنام دہد، دشنام دادا بودید. شما اورا چرا دشنام دادا بودید، تم نے اسے کیوں گالی دی تھی. شما اورا چرا دشنام دادا بودید. تو چھت کے کنارے کھڑا تھا، تو بر لبے سقف استادا بودی، تو بر لبے سقف استادا بودی. لب کا معنی ہوتا ہے کنارہ. تو چھت کے کنارے کھڑا تھا، یا پھر تو بر بنا لائیں، تو لبے سقف استادا بودی. ہم نے شربت بنایا تھا، ما شربت سناختہ بودیم. بنانے کے لیے سناختہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سناختہ نہیں بنانا. ہم نے شربت بنایا تھا، ما شربت سناختہ بودیم. چشمہ میرے ہاتھ سے گر پڑا، عینک از دستے من افتادہ بد. چشمہ میرے ہاتھ سے گر پڑا، عینک از دستے من افتادہ بد. مرغے اور مرغیاں اڑی تھیں. مرغے کے لیے آتا ہے خروساں، مرغیاں کے لیے مالکیانہ. مرغے اور مرغیاں اڑی تھیں، یعنی خروساں و ماکیانہ، خروساں و ماکیانہ پریدہ بدند. مرغے اور مرغیاں اڑی تھیں، خروساں و ماکیانہ پریدہ بدند. اللہ و رسولہ اعلم. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. علم دین کو عام کرنے کے لیے ان ویڈیوز کی لنک کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.